سلوک کرنے کی بہرحال کوشش کریں. جی کسی نے بہرحال ایک سوال کیا تھا. سوال یہ کہ فیض بھائی میرا سوال یہ ہے کہ پہلی بیوی تندرست ہوتے ہوئے شوہر دوسرا نکاح کر سکتا ہے کیا، اور کیا اس کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے؟ ٹھیک. بہت سارے سوالات مجھ پر بار بار ایسے بمباری ہوتی رہتی ہے اور میں ہمیشہ کہتا ہوں دوسرے شادی کا سوال آیا ہے کہ میں کھپ جاتا ہوں اور میں ہی پھنستا ہوں آ کر. اس لیے کہ نیٹ پہ جتنے جوابات میں نے دوسری شادی پہ دیے شاید کسی نے بھی نہیں دیے اتنے جوابات. ٹھیک. اور لوگ بہت سوالات کرتے ہیں، پتہ نہیں یہ میری اچھائی کی وجہ سے یا میرے کو ابھارتے ہیں ہر بار یہ سوالات کر کے، واللہ عالم. بہرحال لیکن ہر بار آتا ہے کہ ایسا کیا. لیکن خیر چلیے سوال ہے تو میرا کام ہے جواب دینا چاہیے. اور میں بھی خاص طور سے بہت دیر تک ایسے سوالات کو چھپاتا رہتا ہوں، لیکن ہر رمضان میں دیکھیے اب 2 سے 3 سوالات ہوتے ہیں، غیر رمضان میں 8-10 سوالات بہرحال آتے ہیں. لیکن اب ایک نیا پہلو سے سوال ہے، یہ جواب میں نے اب تک نہیں دیا. کہ میرا سوال یہ ہے کہ پہلی بیوی تندرست ہوتے ہوئے شوہر کا دوسرا نکاح کر سکتا ہے کیا، اس کے لیے پہلی بیوی زیادہ ضروری ہے؟ ایک اچھا سوال ہے. پہلی چیز دیکھیے، میں ایک بار ایک صاحب سے ملا تو وہ صاحب سے جب ملاقات ہوئی تو بولنے لگے، فوراً میرے پاس بھاگتے آگے بولنے لگے وہ میری بیوی کو پیٹ کی وہ تکلیف تھی، وہ ایسی تھی، اور ان کے ورکرز کے سامنے ڈسکشن میرے سے کر رہے ہیں. اس کو یہ تھا اور مختلف بیماریوں کے نام لے رہے، ڈسکرپشن دے رہے، وہ اس میں یہ ہو جاتا اور میں اس سے مطمئن نہیں ہو رہا. میں نے کہا کیوں آپ بھی میں مطلب کچھ میں سے شرعی مسئلہ بھی پوچھنا ہے تو آپ کے ورکر سے اپن بعد میں ڈسکس کریں گے، یا میرے کو کیوں بتا رہے آپ کی بھی ایک بار نہیں بولے میں وہ اتنی بیمار ہے بول کے میں نے دوسری شادی کیا. میں نے کہا رہے مسئلہ ہاں ہندوستانی پرابلم کہ دوسری شادی کی تو اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے پہلی بیوی کی غیبت کے بغیر تو کام ہونے والا ہے ہی نہیں. سمجھ یہاں ہندوستان میں ایسے ہی ہوتا ہے، یا تو پہلی بیوی کو چھوڑ دو، یا تو پہلی بیوی کی برائی کرو دوسری شادی ہوتی، یا تو پھر لوگ الزام لگاتے یا تو بیوی بری ہوں گی اس لیے دوسری کر لیا، یا تو شوہر برا ہوں گا اس لیے بری نظر کا ہوں گا اس لیے دوسری عورت کے پیچھے پڑ گیا، یا تو عورت بری ہوں گی اس کو ڈورے ڈالتی ہوں گی اس لیے اس کے پیچھے لگ گیا. کچھ نہ کچھ الزام ٹرائی سرکل پہ لگتے رہتے، اس پہ اس پہ یا اس پہ. اب بہرحال کیا پہلی بیوی کا تندرست ہوتے ہوئے انسان دوسری شادی کر سکتا ہے؟ دیکھیے یہ بات میں سمجھا رہا ہوں، شریعت کا معاملہ یہ ہے. میری بہنوں میری ماؤں سے گزارش اس بات کو سمجھیں، شریعت نے مرد کو جس طرح سے طلاق کا اختیار دیا ہے اسی طرح نکاح کا اختیار دیا ہے. سمجھ رہا؟ غلط طلاق دیں گا تو بھی پوچھوں گی اور غلط نکاح کریں گا تو بھی پوچھوں گی. پکڑ بھی ہے نا، ظاہر سی بات اختیار ہے تو پکڑ بھی ہے. اب ایک انسان کب نکاح کرے کب نکاح نہیں کرے یہ ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے. آپ کھانے میں کتنی روٹی کھاتے؟ 2 کھاتے. انہوں 3 کیوں کھاتے؟ اگر کوئی 2 کھانے والا بولے تم 3 کیوں کھاتے؟ میں تو 2 ہی کھاتا. اور اگر 3 کھانے والا 4 کھانے والے کو پوچھے کہ تم 4 کیوں کھاتے؟ میں تو 3 ہی کھاتا. تو وہ 2 والا کہیں گا میری غذائیت 2 کی ہے تو میں 2 میں سیٹسفائی ہو جاتا ہوں، مطمئن ہو جاتا ہوں. 3 والا کہیں گا میری بھوک زیادہ ہے تو میں 3 کھاتا ہوں. 4 والا کہیں گا مجھے عادت ہے 4 کی تو میں 4 کھا رہا ہوں. تو میرا مسئلہ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، یہ مسئلہ ایک مرد سے تعلق رکھنے والا چیز، اس کی خواہش سے تعلق رکھنے والی چیز ہے. تو اس کو ہم کیسے ڈیفائن کریں گے؟ ایک بیوی تندرست ہو تو لاجیکل ایکسپلینیشن ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا جب ازواج آپ نے ایک کے بعد حضرت خدیجہ کے بعد آپ نے تقریباً آپ کی 11 شادیاں ہوئی تو کیا ان میں بیماریاں بیویوں میں تو آپ نے دوسرے نکاح کیا؟ نہیں. کچھ لوگ بولتے نہیں حضرت خدیجہ جب تک زندہ تھی آپ نے شادی نہیں کی نا تو پہلی زندگی تو کرنا نہیں. اگر یہ ہم اصول لاگو کر دیں گے نا تو خود ہم اجازت دے رہے ہیں کہ وہ اسٹو بھڑکتا ہے پھر ہر بار. ہندو مذہب کے اندر طلاق نہیں ہوتی ہے، جنموں جنموں کا رشتہ بن جاتا ہے تو پھر اسٹو بہت بھڑکتا ہے ہر بار. تو طلاق کا سسٹم ہی نہیں ہے تو ڈیزولوشن آف میرج ہوتی نہیں، میرج ختم ہوتی نہیں. لہٰذا ایک ہی طریقہ چھٹکارا لینے کا، ختم کر دو. تو آپ کیا ایک نیا راستہ کھولنا چاہتے ہو امت میں کہ پہلی بیوی رہی تو اللہ کا رسول خدیجہ رضی اللہ جب تک زندہ دوسری شادی نہیں کی، یہاں جب تک میں ہوں تم نہیں کر سکتے، تو پھر ایک نیا راستہ کھول رہے ہیں ہم. پھر شریعت نے مرد کو اختیار دیا، وہ کر سکتا اگر وہ ذمہ داری اس کی جسمانی کیفیت ہو، وہ ذمہ داری اٹھا سکتا ہو. وہ ذمہ داری خرچہ نان و نفقہ، ایک تو فزیکل اس کو سیٹسفائی کرے اور فائنینشیل، 2 چیزیں یہ. تو پھر اس کو اختیار ہے وہ 1 نکاح کرے، 2 کرے، 3 کرے، 4 کرے. اور یہ پرابلم کا حل ہے، یہ پرابلم نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں یہ پرابلم ہے، اتنا بڑا پرابلم ہے، اتنا بڑا پرابلم ہے. جب بھی اس پہ ڈسکشن کرتا ہوں تو 10-20 منٹ سے کم آنسر دے نہیں پاتا ہوں. اتنا بڑا پرابلم، جبکہ یہ سلوشن تھا. اسلام نے ایز اے سلوشن پیش کیا، ہم اس کو ایز اے پرابلم دیکھتے ہیں. مسلم عورت دیکھیے نا، مسلم عورتوں کے انٹرویوز آپ دیکھیں، ہماری لائف تو بہت انسرٹن رہتی ہے مسلم عورتوں. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھو نا ہمارے کچھ مذہب میں جاتے ہمارے شوہر کبھی بھی شادی کر لیتے تو ہماری تو سیکورٹی نہیں ہے اسلام کے اندر. اور پھر آ کے ویسٹرن دانشور اس پہ مشورے دے رہے نہیں اسلام میں بہت غلط ہے، یہ تو انسیکیور ہے. اسلام نے تو سیکورٹی کے لیے یہ دیا کہ جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہے وہ سیکیور ہو جائے دوسرے نکاح میں آ کر. سیکورٹی کا تو ایشو تھا یہ.
آپ اس کو سمجھ رہے ہیں انسیکیور، یہ تو سیکورٹی کا. ہاں جو مرد اپنی خواہش کے مطابق جو زندگیوں سے کھلواڑ کرنے ہی کر رہا ہے وہ تو غلط ہے، اس کو تو اللہ دیکھیں گے آخرت میں، ہے نا. لیکن اس کی وجہ سے آپ پورا بین کر دیں. اور ہندوستان میں تو ہم لوگ صدیوں سے نان مسلم کے ساتھ رہے، اپنے چھاپ تو ان پر نہیں چھوڑی، ان کی چھاپ بڑی لے لی ہم نے. کیسی چھاپ لی ان کی زبردست، کہ اگر کوئی انسان ہے اگر وہ دوسری شادی کر لے تو غیر مسلم میں ایک تہلکہ مچ جاتا. اگر کوئی بولے کہ یہ آدمی جو ہے یہ اس کی بیوی ہے، اور لیکن وہ تو اس دن اس کے ساتھ دکھا تھا نا، وہ اس کی گرل فرینڈ ہے، اور اس دن اس کے ساتھ جو دکھا تھا وہ دوسری گرل فرینڈ، اور اس کے ساتھ بھی دکھا تھا نا وہ اس کی تیسری گرل فرینڈ. ارے اتنے اس نے، ہاں وہ سب ہے. لیکن دیکھو بیوی ایک، کتنا شریف آدمی ہے نا، بیوی ایک بہت شریف آدمی، ایک بیوی کرا زندگی میں آگے نہیں بڑھا. گرل فرینڈز کہیں تھے، اکیلے رکھ لیا اس نے، کھیتی باڑیوں میں پال لیا، بچے بھی ان سے انہوں، لیکن بیوی ایک، بہت شریف آدمی. اب ایک انسان اس نے دوسرا نکاح کیا، کیا بدماش آدمی، دوسرا نکاح کیا، کتنا بدماش ہے، گندی نظر کا ہے، ان کے سامنے تو اپنی عورتیں نہیں لانا چاہیے، فلاں ہے. مطلب غیر شرعی تعلقات رکھنے پر کوئی مسئلہ نہیں، شرعی تعلقات پہ پورا واویلا کھڑا ہوتا ہے. گندی نظر کا ہوں گا، عورت بہت خراب ہوں گی اس لیے دوسری کرنا پڑی اس کو، فلاں ہوں گی. آپ دیکھیں وہ آدمی نے یار اس سے اس کو اولاد ہوگی، وہ کھیت میں ایک عورت رہتی تھی، کوئی مسئلہ نہیں، اب ہو گیا، اللہ سے معافی مانگ. اس نے دوسری شادی کر لیا اس نے، یہ کیسا ہو سکتا ہے اتنا بڑا، سمجھ رہے آپ شیطان. میں ایک واقعہ سنا تھا، محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے. ایک مرتبہ اپنے تلاميذ کو پڑھا رہے تھے، کیا پڑھا رہے تھے؟ توحید. تو بچوں نے کہا اسٹوڈنٹ نے، شیخ کب سے آپ توحید پڑھا رہے، اتنے سالوں سے ہم لے رہے اور آپ توحید کے درس لیتے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آج ہم توحید کا لیکچر نہیں سنیں گے، آج میں تم کو ایک کہانی سناؤں گا. کہا سنائیں. تو بولے ایک گاؤں تھا، اس میں لوگ سورج کی عبادت کرتے تھے. تو سب اسٹوڈنٹ سن رہے ہیں، اچھا ایک گاؤں میں سورج کی بات تھی. وہاں اس گاؤں میں ایک لڑکا تھا جس نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا. تو سب اسٹوڈنٹ بولے، تلاميذ اسٹوڈنٹ بولے توبہ توبہ توبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اتنا گناہ، یہ فلاں فلاں فلاں. محمد بن عبداللہ وہاب نے کہا اب توحید کا لیکچر پھر سے لوں گا تم کو. تو کہا شیخ ابھی کہانی نہیں، کہانی ختم، اس لیے کہ میں نے تم کو کیا کہانی سنائی، ایک گاؤں میں لوگ سورج کی عبادت کرتے تھے، ایک نہیں بس استغفر اللہ نہیں پڑا، اس کا مطلب ابھی بھی تم کو شرک برا نہیں لگ رہا ہے. جب میں نے کہا ایک نے ماں سے زنا کیا تو تم سب استغفر اللہ پڑھتے، استغفر اللہ، کیا گناہ کیا. چھوٹے گناہوں پہ تمہیں استغفار کہا، بڑے پہ نہیں کہا، اس کا مطلب ابھی بھی توحید سمجھ میں نہیں آئی، اس کی اہمیت باقی ہے. پھر توحید کا درس تو ہمارے پاس ہی ویسی ہو گیا. گناہ زنا کر لیا انہوں نے، ان کو دوسرا بچہ ہو گیا وہ عورت سے، کوئی مسئلہ نہیں. دوسری شادی، ہمت کرتا کہ دوسری شادی کی، وہ چل جاتا دوسری، وہ اولاد چل جاتی، وہ فلاں سب چل جائے گا، ایک نہیں 10 ارب کو تم یہاں نہیں پونا جاؤ اور کچھ بھی کر کے آؤ، شادی نہیں. وہی ہو گیا نا، توحید کا کوئی مسئلہ، شرک کر رہا ہوں کوئی مسئلہ نہیں. مرنے کو چنے بانٹ رہا باپ کے اس پہ، مارو اس کو، چنے بانٹ رہا، شرک کر رہا ہوں کچھ نہیں، شرک کر رہا ہوں شرک کر رہا، چنے بانٹ رہا انتقال میں، مطلب بدعت پہ غصہ آ رہا اور شرک پہ غصہ نہیں. ویسی معاملہ ہے، زنا پہ غصہ نہیں، دوسرے نکاح پہ واویلا. ان کی بچی بھاگ کے چلے گیا، مسئلہ نہیں. بھاگ کر نکاح کرنا زنا ہوتا ہے نا، والدین کی راضی نہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں. کسی دوسرا نکاح، توبہ توبہ، اتنے دیندار آدمی پہ یہ شک، مطلب یہ سوچے نہیں تو یار اتنا گندا آدمی ہوں گا، بول کیوں گندا کیوں ہوا، دوسرا نکاح. اچھے تھوڑی رہتے، گندی نظر کے لوگ کرتے ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کچھ باتیں کہنے سے پہلے تھوڑا سا سوچ لینا. ہوتا ہے نا بہت سارے لوگ کچھ بھی، ارے وہ کیا، اس کی تو جتنی بڑی داڑھی تھوڑا دھوکے باز ہے، وہ سارے دڑیال ایسے ہی رہتے ہیں. یہ داڑھی والوں کا مسئلہ ایسے ہی ہے، یہ کرتے پاجام والے سب ایسے، ہم سب پہ ایک لیبل لگا دیتے ایک چیز سے، کبھی نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اچھے بھی ہوتے ہیں اسی رینک میں، انبیاء سلف صالحین سب داڑھی والے تھے، تو ہم کیسے داڑھی والے کو برا کہیں گے. ہاں اس نے داڑھی رکھا گناہ کرا، اس کا ذاتی گناہ، لیکن اس سے داڑھی پہ اثر نہیں آنا چاہیے. داڑھی رکھنے والے نے گناہ نہیں کرنا چاہیے الگ بات ہے، لیکن داڑھی رکھ کے گناہ کرنے کا گناہ کوئی زیادہ نہیں ملتا، کم از کم ایک سنت پہ تو ادا کر رہا ہے نا. یہ بھی تو سمجھو نا آپ، مطلب ایک نیکی نہیں کر رہے تو دوسرا گناہ کر سکتے آپ، اور گناہ کرے تو نیکی مت کرو، یہ کوئی اصول نہیں ہے شریعت کا. گناہ الگ تولے جائیں گے، نیکی الگ تولی جائیں گے. تو یہاں سیکنڈ میرج بہت بڑا ایشو. تو بھائی بہن کا سوال تھا، چونکہ چٹھی بات ہے اس لیے میں عورتوں کی طرف سمجھتا ہوں کہ تندرستی کوئی ریزن نہیں ہے. تندرست ہے، پڑھی لکھی ہے، بچے ہے، لڑکے ہے، سب ہونے کے بعد بھی کر سکتا، اس کی چوائس ہے یہ، اس میں کیسا آپ پوچھ سکتے کسی سے. تو یہ مرد کا حق ہے. ہاں اگر وہ عورتوں کا حق نہ دے تو بہرحال پھر اس سے پاس اور پرشش ہوں گی. آپ سن کی حدیث ہے، وہ شخص روز قیامت آدھا مفلوج آئیں گا، ہاف پیرالائزڈ آئیں گا، آدھا جسم اس کا بیکار ہوگا، جس شخص نے ایک سے زیادہ نکاح کیا اور اپنی بیوی کا حق ادا نہ کیا. پیرالائز ہو جائیں گا اس کا، چونکہ آدھا حصہ اس نے خراب کیا نا. تو یہ تو بالکل اپنی جگہ ہے، لیکن اس کو حق ہے. دوسرا یہ کیا اس کے لیے پہلی بیوی سے اجازت ضروری ہے؟ تو دیکھیے جیسا طلاق شوہر کا حق ہے، بیوی کی اجازت ضروری نہیں ہے، نکاح بھی شوہر کا حق ہے، اس سے بیوی کی اجازت ضروری نہیں. ہاں نکاح سے پہلے اگر کنڈیشن لاگو کی گئی ہوں گی تو
پھر ہو سکتا ہے. جیسا کہ نکاح سے پہلے کوئی لکھوا کے لیے لڑکے سے کہ آپ کے نکاح میں بنا شرعی عذر کے میں دوسرا نکاح نہیں کروں گا. شرعی عذر کیا ہے؟ اس کی موت، یا اس کا جنسی اعتبار سے بیکار ہو جانا، یا اس سے اولاد نہ ہونا. ٹھیک، تو ہو سکتا ہے. یہ کنڈیشن چونکہ شادی سے پہلے لکھائی گئی، لیکن اگر ایسی کنڈیشن کوئی نہیں تھی تو یہ مرد کا اختیار ہے، لہٰذا اس میں کوئی اس کی بیوی سے جاتی ضرورت نہیں. لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں جو لوگ دوسرے نکاح کرنا چاہتے ہیں اپنی بیوی کو بتا دیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں بہنیں بن کر رہ سکتی ہے نا. ورنہ ہمیشہ ہے دوسری شادی بولے تو دوسرا گھر، دوسرا محلہ، جائیداد کے حصے. پہلی بھی ہوتی میرے کو سیکورٹی کے لیے کچھ چاہیے تو 10-20 لاکھ میرے نام پہ کرو، بینک ڈپازٹ کرو، میرے بچوں کو یہ دو، فلاں کرو، یہ کرو وہ کرو. یہ سب باتیں درست نہیں ہیں. انسان یہ کر سکتا ہے، اور اللہ نے جس کو مال و دولت دے رکھی ہو، جسم اور صلاحیت دے رکھی ہو، انصاف کرنے کی طاقت دے رکھی ہو، تو کیوں نہیں ایسی بچیوں کے ہم مسائل حل کرتے جن بچیوں کے نکاح نہیں ہو پا رہے ہیں، جو لوگ پریشان ہیں، جن کی عمریں گزر چکی ہے نا. تو بہرحال یہ بہت اچھا ذریعہ ہے. تو یہ سلوشن ہے سیکنڈ میرج. یہ پرابلم نہیں، یاد رکھیے. سیکنڈ میرج بول سکتا ہوں، تھرڈ میرج بول سکتا ہوں، فورتھ میرج بول سکتا ہوں. یہ سلوشن ہے، یہ پرابلم نہیں ہے. لیکن پھر بھی یہ مستحب ہے، کوئی واجب اور ضروری بھی نہیں. سنت یا مستحب کا درجہ ہے. آپ نے کیا اس لیے سنت ہے اور مستحب، ٹھیک ہے. لیکن کوئی یہ مباح ہے اور سنت ہے، لیکن کوئی ریکمینڈڈ نہیں. کوئی ایک بھی شادی کرے تو اچھا انسان ہو، مسئلہ وہ نہیں. لیکن اصل یہ ہے کہ امت میں بہت سارے مسائل ہیں. اگر ان مسئلے کا حل نکلتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کو ہنسی خوشی اور راضی رضامندی سے عورتوں لینا چاہیے. ورنہ اگر مرد طے کر چکا ہے تو آپ کیسے اس کو روکیں گے؟ جھگڑا کر کے میں سمجھتا ہوں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ آپ اسے طلاق اگر نہیں لینا چاہتی ہے تو یہی مرد زندگی میں ساتھ رہیں گا، جنت میں بھی ساتھ آئیں گے، ہے نا. تو کہہ کے لیے معاملہ کھڑا کرنا دنیا کے اندر تھوڑے دن کے لیے، 20-30 سال کی زندگی ہے، اس میں کتنے دن انسان وہ کرتا ہے، بہت کم زندگی ہوتی ہے. لیکن آپ یہ سوچیں ایک بہن کا مسئلہ حل ہو رہا ہے نا. اور یہ امت مسلمہ اس سے زیادہ بڑھیں گی، جس کے لیے اللہ کے رسول جو خوش ہوں گے اس دن اپنی امت کی کثرت کو دیکھ کے. اور ازواج کی تعداد میں زیادہ، کثرت کی اولاد کی بھی کثرت ہوگی. ایک بچی کا مسئلہ حل ہو رہا ہے. لیکن بہرحال یہ بہت مشکل ہے سوچنا سمجھنا، اس لیے کہ یہ چیز ہمارے سماج میں بہرحال ایک ناممکنات جو بولتے ہیں نا ویسی ہو چکی ہے. تو لہٰذا نہ اس کو تندرست اور بیماری کوئی شرط ہے، اور نہ اولاد ہونا یا نہ ہونا کوئی شرط ہے، اور نہ ہی لڑکے ہونا یا لڑکیاں وہ بھی شرط ہے، اور نہ ہی پہلی بیوی سے اجازت پوچھنا. لیکن میں کہوں گا پوچھ لے، تاکہ اس سے پوچھ لے مطلب بتا دے، تاکہ دونوں مل کر ہنسی خوشی رہیں. اور 2 ہاتھ کے بدلے 4 ہاتھ اس کے بعد گھر میں آ جائے بٹانے کے لیے، بہرحال ایک اچھی چیز ہے. ٹھیک. تو بہرحال یہ